میں اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بہت زیادہ لاڈ پیار نے مجھے بگاڑ دیا تھا۔ جب میں کالج سے واپس آتی تو پارک میں لڑکوں کو چھیڑنے کے لیے جاتی۔ ایک دن کسی لڑکے نے میرا راستہ روک لیا اور زبردستی مجھے اپنے گھر لے گیا اور میرے ساتھ زبردستی کر کے میری ویڈیو بنا لی اور وہ ویڈیو فیس بک پر ڈال کر میری بربادی میں زیادہ دوش میرا ہے یا میرے والدین کا، یہ الزام اپنے والدین پر لگانا تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ انہوں نے تو میرے سنہرے مستقبل کے خواب دیکھے تھے۔ میں نے ہی اپنے خوابوں کا سنہری جال خود پر اس طرح ڈالا کہ وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ انہوں نے میرا نام رحمت اس لیے رکھا تھا کہ بیٹی ان کے آنگن میں رحمت بن کر اتری ہے۔ بڑی منتوں مرادوں سے انہوں نے مجھ کو رب سے مانگا اور پا لیا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ بیٹی نہیں بلکہ اپنی عزت کی اجلی اور سفید چادر کے لیے سیاہ دھبا مانگ رہے ہیں تو شاید وہ پیدا ہوتے ہی میری زندگی کا چراغ گل کر دیتے۔ دونوں بھائیوں اور میری عمر میں بہت فرق تھا۔ وہ کالج جاتے تھے جب میں پیدا ہوئی۔ اتنی مدت بعد ماں کی گود ہاری ہونے پر خاندان بھر حیران تھا، مگر میرے والدین اتنے خوش تھے کہ ان کے گھر آنگن میں اللہ کی رحمت کی بارش ہوئی تھی۔ بھائی بھی مجھ کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ میری ہر خواہش پوری میں میری معصوم کلکاریوں کے باعث باہر کا موسم سما رہتا تھا۔ اپنے تو اپنے گھر کے نوکر بھی خوش تھے۔ میری ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کی جاتی تھی۔ دادی بے حد لاڈ پیار سے منع کرتی، کہتی کہ کل کو اس نے پرائے گھر جانا ہے، لڑکی ذات ہے، اتنا نہ بگاڑو کہ کسی گھر سے مطابقت اس کے لیے مسئلہ ہو جائے۔ میں 8ویں میں تھی جب بڑے بھائی کی شادی ہوئی۔ بھابھی بہت اچھی تھی، سارا دن میں ان کے کمرے میں گھسی رہتی تھی۔ امی سمجھاتی بھی ان کو آرام بھی کرنے دیا کرو، مگر میں ان کی ایک نہ سنتی۔ میری اور بھابھی کی دوستی ہو گئی تھی۔ میں ہر کام اپنی مرضی سے کیا کرتی تھی، جو جی میں آتا وہ کرتی تھی۔ سال بعد دوسرے بھائی کے سر پر صحرا سج گیا۔ اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جانے کے باوجود دونوں بھائی مجھ کو اب بھی اتنا ہی وقت دیتے جتنا پہلے دیا کرتے تھے، بلکہ اب تو گھر میں میرے ناز اٹھانے والی بھابیاں بھی آ گئی تھی۔ کتنی خوش قسمتی میں کہ میری دونوں بھابیاں بھی مجھ کو اس طرح چاہتی تھی جیسے میں ان کی سگی چھوٹی بہن تھی۔ دونوں ہی بہت اچھی تھی۔ ہم مل کر بیٹھتے تو کہکوں کی برسات ہو جاتی۔ اگر میری سہیلی حسنہ آ جاتی تو محفل گل و گلزار ہو جاتی۔ حسینہ میری عزیز ترین جان سہیلی تھی۔ اس کا گھر ہمارے برابر میں تھا، تبھی زیادہ تر ہمارے گھر پائی جاتی تھی۔ میں اپنی سہیلی سے بہت محبت کرتی تھی، اس سے بچھڑنے کا تصور نہ کر سکتی تھی۔ دراصل میں ایک جنونی قسم کی لڑکی تھی، بہت جذباتی تھی۔ جس کے ساتھ تعلق بن جاتا یہ وابستگی آخری حدوں کو چھو لیتی تھی۔ حسنہ کے والد ایک سرکاری آفیسر تھے اور ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ حسنہ کے ساتھ میری دلی وابستگی اتنی بڑھی کہ یہ بھول ہی گئی کہ اس کے والد کا تبادلہ ہو گیا تو یہ لوگ کہیں بھی چلے جائیں گے اور میں اس کو خود سے بچھڑنے سے نہ روک پاؤں گی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ابو کا تبادلہ کراچی ہو گیا ہے اور 15 دن میں وہ یہ مکان چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ اطلاع مجھ پر بجلی بن کر گری۔ میں اس کی جدائی کا سوچ کر ہی بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ ہمارے گھر نہ آتی یا میں اس سے نہ ملتی تو وہ دن پہاڑ بن کر مجھ پر گزرتا۔ میری کوئی بہن نہ تھی۔ یہ کمی اسی لاجواب اور دھیمے مزاج والی لڑکی نے پوری کر دی تھی۔ اس کے جدائی کے تصور سے مجھے ہر وقت رونا آتا اور میری آنکھوں سے خود بخود آنسو گرنے لگتے تھے۔ اتفاق کے ان دنوں ہمارے میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے۔ اللہ نے میری سن لی۔ امتحان کی خاطر حسنہ کے والدین نے اس کو ہمارے گھر چھوڑ دیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اگرچہ جانتی تھی کہ یہ خوشی عارضی ہے، پھر بھی کچھ دن تو وہ میرے ساتھ تھی۔ اس کے میرے گھر آنے سے میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ وہ ہمارے گھر قیام پذیر تھی۔ ہم نے مل کر امتحان کی تیاری کی، پرچے دیے اور وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ حسنہ کے والد اس کو لینے آ گئے تھے۔ اس دن میں بہت زیادہ روئی، اتنی روئی کہ آنکھیں رو رو کر سرخ کر ڈالی۔ وہ بھی روتی ہوئی ہمارے گھر سے گئی۔ جس دن وہ ہمارے گھر سے گئی میں نے اس دن گھر کھانا نہیں کھایا، بس ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھی اداس رہی اور روتی رہی۔ 14-15 برس کی عمروں میں ہم لڑکیاں کتنی جذباتی ہوتی ہیں۔ میں اس وقت کو بھول نہیں سکتی۔ حسنہ چلی گئی، میں اداس رہنے لگی۔ ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا، نہ کھانے پینے کی طرف دھیان تھا، نہ ہی اپنا خیال تھا۔ امی کو ڈر تھا کہیں میں بیمار نہ پڑ جاؤں۔
بھائی میرا دھیان بٹانے کو گھمانے پھرانے لے جاتے، مگر میرے ذہن میں ہر وقت حسنہ کی یاد کسی زخمی پرندے کی مانند چکر لگاتی رہتی تھی۔ بالآخر میں ہمہ وقت سوچتے رہنے سے بیمار پڑ گئی۔ والدین پریشان رہنے لگے۔ امی نے کہا کہ اس کو حسنہ سے ملانے کراچی لے جاتے ہیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ والدین سے اصرار کیا کہ کراچی چلیں۔ مجبوراً والدین مجھے کراچی لائے۔ حسنہ سے ملتے ہی میری بیماری دور ہو گئی۔ حسنہ سے ملتے ہی میری بیماری ایسے دور ہوئی جیسے میں کبھی بیمار تھی ہی نہیں۔ وہاں ہم کچھ دن رہے، لیکن تا دیر تو نہ رہ سکتے تھے، گھر واپس آنا ہی تھا۔ گھر آ کر میں نے شفٹ ہو جائیں۔ والد نے سمجھایا کہ جس کی خاطر شفٹ ہونے کا کہہ رہی ہو، اس کے والد کا بھی کہیں اور تبادلہ ہو گیا تو کیا ہم ان کے پیچھے مارے مارے پھریں گے؟ میں نہ مانی اور ضد پکڑ لی۔ میں اپنی ضد کی پکی تھی۔ جب تک میری ضد پوری نہیں ہو جاتی تھی میں پیچھے نہ ہٹتی تھی۔ یہ والد صاحب کی محبت کی انتہا تھی کہ انہوں نے کاروبار بھائیوں کے سپرد کیا اور میری خاطر شہر بدل لیا۔ ہم کراچی آ گئے اور میں نے حسنہ کے ساتھ کالج میں داخلہ لے لیا۔ مجھ کو والد نے حسنہ کے گھر وقتی طور پر چھوڑا کیونکہ والدہ کے ساتھ سامان بھی لاہور سے لانا تھا۔ کچھ دنوں بعد ابو نے کراچی میں گھر لے لیا اور میرے ساتھ رہنے لگے۔ میں بہت خوش تھی، مراد جو پوری ہو گئی تھی۔ ابھی مجھے کالج جاتے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے، میں نے کالج کے راستے میں ایک نوجوان کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس کی خوبصورتی نے مجھے متوجہ کیا تو وہ بھی میری جانب متوجہ ہو گیا۔ اب میں خود کو سمجھاتی کہ اس کی جانب دھیان نہ دوں، لیکن وہ تو روز ہی کھڑا ملتا تھا۔ میں اس کی جانب دیکھے بنا نہ رہتی۔ خود سے خوف بھی آتا تھا کہ جنونی طبیعت پائی تھی۔ کسی سے بھی تعلق بنانے سے گھبراتی تھی کہ یہ تعلق خود میرے لیے باعث عذاب بن جاتا ہے۔ ایک سہیلی کی محبت نے میرے والدین سے ان کا شہر چھڑوا دیا تھا تو یہ دوسرا تعلق نہ جانے کون سا دن دکھانے والا تھا۔ میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ اس نوجوان نے میرا راستہ روک لیا اور ایک موبائل فون میرے ہاتھوں میں تھما کر چلتا بنا۔ لوگ دیکھ رہے تھے اس لیے اس کو آواز بھی نہ دیکھ سکی۔ اب اس موبائل نے کام دکھایا۔ اس کے وائس میسیجز جو اس نے مجھ کو مخاطب کر کے بھرے تھے اور التجا کی تھی کہ میں اس کے میسیجز کا جواب اپنی آواز میں دوں اور موبائل اگلے دن اس کو لوٹا دوں، یہ میرے لیے ایک بڑا امتحان تھا۔ بہرحال میں نے وائس میسیجز تو ریکارڈ نہ کیے، البتہ موبائل لوٹانے کی نیت سے اگلے دن اس جگہ کھڑی ہو گئی جہاں وہ کھڑا رہتا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، سامنے پارک میں آ جاؤ، یہاں لوگ بہت ہیں، وہاں میں تم سے اپنا موبائل فون لے لوں گا۔ میں بے خوف پارک چلی گئی۔ وہ 1 منٹ کو میرے پاس آیا، کہنے لگا، سامنے میرا دوست آ رہا ہے، کل لے لوں گا، فون اپنے پاس رکھو۔ یہ کہہ کر بغیر فون لیے وہ چلتا بنا اور میں حیران پریشان کھڑی رہ گئی۔ یہ اس کی چال تھی، وہ اس بہانے مجھے دوبارہ پارک میں بلانا چاہتا تھا۔ گھر آتے ہی اس کا فون کھولا، تمام وائس میسیجز سننے لگی۔ یہ تقریباً 12 وائس میسیجز اس نے میرے نام ریکارڈ کیے تھے۔ پہلے دن تو 2 ہی کھولے تھے جن میں کچھ اس طرح کی باتیں تھی، آپ کی نظروں نے مجھے ہمت دی کہ آپ کو مخاطب کروں، آپ کی نگاہیں مجھ سے پسندیدگی کا اظہار کرتی ہیں، امید ہے آپ مجھ کو مایوس نہ کریں گی کہ میں نے آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ جب کوئی ذریعہ سمجھ میں نہ آیا تو اپنے ہی موبائل فون کو قاصد بنا کر آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میرا نمبر اس موبائل میں فیڈ ہے، رابطہ رکھنا چاہیں تو اپنے پاس محفوظ کر لینا۔ ابھی میں اس کے یہ پیغامات ایک ایک کر کے پڑھ رہی تھی کہ امی کوئی شے لینے میرے کمرے میں، لیکن والدہ نے دھیان ہی نہ دیا۔ وہ اپنی مطلوبہ چیز اٹھا کر چلی گئی۔ امی میرے کاموں میں بہت کم دخل دیتی تھی، کاش وہ اس دن غور کر لیتی کہ میں کس کا موبائل پکڑے ہوئے ہوں۔ انہوں نے تو مجھ کو نہ ٹوکنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ والدین مجھ کو بڑا اہم سمجھتے تھے، میری ہر بات ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ اس بات نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا، خود کو نہ جانے میں کیا سمجھنے لگی تھی۔ میں یہ سمجھنے لگی کہ میرا ہر فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے، تبھی میرے والدین میری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور میری ہر بات مانتے ہیں۔ پھر میں سوچتی کہ میں جو بھی فیصلہ کرتی ہوں وہ ٹھیک ہوتا ہے، اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب اگلے دن کا مجھ کو بے چینی سے انتظار تھا۔ اس کا موبائل میرے دل کا بوجھ بن گیا تھا۔ چاہتی تھی کہ کل ہی لٹا دوں گی اور اس کو چند باتیں بھی سنا دوں گی۔ اگلے روز اس کو دیکھ کر جانے کیا دل کو ہوا کہ کھری تو نہ سنا سکی، البتہ یہ ضرور کہا کہ اس طرح کسی لڑکی کے ہاتھ میں سرے راہ اپنا موبائل پکڑا دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اگر اس پر میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہوں تو پورا ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو گی۔ اگر تم ایک اچھی لڑکی ہو تو میں بھی کوئی گرا پڑا نہیں ہوں۔ مجھ کو تمہاری
آنکھوں نے کچھ کہا تو میں نے یہ جرت کر لی، تمہیں یہ سب پسند نہیں تو معافی چاہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی تم کو یہاں تو کیا اس دنیا میں ہی نظر نہیں آؤں گا۔ خیر معاف کیا، میں نے بے نیازی سے کہا اور موبائل اس کو دے دیا، تاہم اپنی طرف سے کوئی وائس میسج ریکارڈ کر کے نہ دیا۔ میں کوئی ثبوت ایسا اس کے ہاتھ میں نہ دینا چاہتی تھی کہ جس کی وجہ سے بعد میں پچھتانا پڑے۔ اس کی ایسی جسارت پر مجھے اس پر غصہ نہ آیا تھا، کیونکہ اس کے لیے دل میں نرم گوشہ پہلے سے موجود تھا۔ اسی نرم گوشے نے یہ راہ دکھائی کہ میں بعد میں اس کے ساتھ پارک میں جا کر بیٹھنے لگی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ اس کی باتیں مجھ کو اچھی لگتی تھی، جن میں محبت کی مہک رچی بسی تھی۔ اپنی تعریف سن کر میں پھولے نہ سماتی تھی۔ اب روز پریکٹیکل کا کہہ کر کالج سے پاس مجھ کو دیکھ کر آصف کی آنکھوں میں خوشیوں کے دیپ جل اٹھے۔ پھر یہ حال ہوا جس روز ہماری ملاقات نہ ہوتی کمی سی محسوس ہوتی اور ہر وقت بے چین سی رہتی۔ وہ اب میری زندگی میں اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ ایک روز کالج میں مجھے پتا چلا کہ اس کی اور بھی لڑکیوں سے دوستیاں ہیں۔ میری ایک کلاس فیلو نے مجھ کو اس کے ساتھ راستے میں باتیں کرتے دیکھ لیا تھا، تب بھی اس نے مجھے اس کے بارے میں یہ سب کچھ بتایا تھا۔ دوسرے روز اس نے مجھ سے پوچھا کہ آصف تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس پر میں نے بھی یہی سوال اس سے کر دیا کہ وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ وہ میرا چچا زاد ہے، لیکن اچھا لڑکا نہیں ہے، نشہ کرتا ہے اور دوسری برائیوں میں بھی ملوث ہے۔ تبھی میرے والد صاحب نے میری باجی کے رشتے سے سختی سے انکار کر دیا ہے۔ آئمہ نے مجھ کو چند لڑکیوں کے نام اور فون نمبر دیے کہ تم خود ان سے بات کر کے تصدیق کر لو، یہ ان کو بھی بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس کی بات میرے دل کو لگی۔ میں نے ان لڑکیوں کا کھوج نکالا، ان سے مل کر تصدیق کی، وہ سب صحیح تھا جو آئمہ نے بتایا تھا۔ مجھ کو دھوکا کیا تھا اور جھوٹ بولا تھا کہ مجھ سے پہلے اس کی کسی لڑکی سے دوستی نہ تھی۔ میں اس کی زندگی میں پہلی اور آخری لڑکی تھی۔ اب جو میں اس سے پارک میں ملی تو ان لڑکیوں کے نام اس کو بتا دیے اور دو ٹوک بات کی کہ تم نے ان لڑکیوں کو برباد کیا ہے، بولو یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ وہ میری بات سن کر گھبرا گیا، کہنے لگا تم سے کس نے کہا ہے؟ جس نے بھی کہا ہے تو صحیح ہے نا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ میں اس کی اصلیت جان چکی ہوں تو وہ کمینگی پر اتر آیا، کہنے لگا میں تم کو بھی ایسے ہی رسوا کر سکتا ہوں جیسے میں نے ان کو کیا ہے، ورنہ مجھ سے یوں ہی ملتی رہو۔ ہرگز نہیں، میرے دل میں اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تم نے مجبور کیا تو میں اپنے والد اور بھائیوں سے شکایت کر دوں گی، وہ تمہارا بندوبست خود کر لیں گے۔ تم مجھے دھمکا رہی ہو، جانتی ہو اس کا انجام کیا ہے؟ کیا ہے اس کا انجام؟ میں نے کہا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے کہا میرے دوست نے تمہاری میرے ساتھ اپنے موبائل فون میں تصویریں بنائی ہوئی ہیں جب ہم پارک میں محض گفتگو ہوتے تھے۔ تم تو محبت کے جذبے سے مدہوش مجھ میں کھوئی ہوتی تھی، تم کو معلوم بھی نہ ہو سکا کہ کوئی ہماری مووی اور تصاویر بناتا تھا۔ یہ سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ تو کیا کوئی محبت کا نقاب اوڑھ کر بھی اتنا گر سکتا ہے؟ اچھا میں معذرت کرتی ہوں جو میں نے تم کو غصے میں کہہ دیا ہے، لیکن تم وہ تصویریں اور موویز اپنے دوست کے موبائل سے ڈیلیٹ کر دو، وہ تو میں کر دوں گا، اس کا فون میرے ہی گھر پڑا ہے۔ مجھے کیسے یقین آئے کہ تم واقعی ڈیلیٹ کر دو گے؟ یقین نہ آئے تو ابھی میرے ساتھ چلو اور اپنے ہاتھ سے خود وہ ساری تصویریں اور موویز وغیرہ مٹا ڈالو۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی، سوچا تھا کہ اس کے موبائل سے ہر ثبوت مٹا دوں گی اور اس کے بعد اس سے کنارہ کشی اختیار کر لوں گی۔ یہی سوچ کر میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ مجھ کو خود پر ضرورت سے زیادہ اعتماد تھا۔ وہ گھر ہمارے گھر سے زیادہ دور بھی نہیں تھا جہاں آصف مجھے لے گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہاں افراد خانہ ہوں گے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس خالی مکان میں اس نے میرے برا بھلا کہنے کا بدلہ لے لیا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ میرا خود سے حد سے بڑھنا، میری خود اعتمادی نے میرے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اپنی عزت گنوا کر، اس کی بڑی قیمت ادا کر کے اس نے وہ مجھے موبائل دیا جس میں میری اور اس کی پارک والی تصویریں اور موویز تھی۔ میں نے ان سب چیزوں کو خود ڈیلیٹ کیا تو میری جان میں جان آئی کہ اب میں رسوائی کے خطرے سے باہر ہو گئی ہوں، لیکن یہ تو میری خام خیالی تھی۔ ایسے تیز ترار غلط قسم کے آوارہ لڑکے بھلا اتنی آسانی سے پیچھا کہاں چھوڑتے ہیں۔ اس نے میری تصویریں ایک اور موبائل میں محفوظ کر رکھی تھی جو اس نے فیس بک میں ڈال کر مجھ کو سارے زمانے میں رسوا کر دیا۔ یہ تو میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اتنا شفاق دل ہوگا۔ اس نے محبت کے اتنے کولو قرار کر کے بھی حیا نہ کی۔ مجھ سے بڑی بھول ہوئی کہ اس کی خوبصورتی کے جال میں پھنس کر اس پر اعتبار کیا۔ سوچا بھی نہ تھا کہ خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ دراصل ماں باپ نے مجھ کو اتنا پیار اور اتنا اعتماد دیا تھا کہ میرا خیال تھا کہ میں چاند پر بھی اٹھ کر چلی جاؤں تو جا سکتی ہوں،
कोई भी जाऊं तो जा सकती हूँ, कोई भी अजनबी और तन्हा जगह मुझको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फेसबुक पर मेरी तस्वीरें चलने से मैं ही बदनाम ना हुई, बल्कि मेरे घर वाले भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, बल्कि मेरी जिंदगी बदल ही गई थी। मेरे वालिद रुस्वा, भाई भी बदनाम। उनके लाड प्यार को मैंने अपनी नादानी से रुसवाई के अंधेरों में धकेल दिया था। अब्बू बिल्कुल खामोश हो गए। उन्होंने मुझसे बात करना तर्क कर दिया। पहले मैं क्या थी और आज क्या हूँ। कभी कभी इंसान की जरा सी लग़ज़िश उसको इज्जत भरी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकती है कि वो मुंह के बल जा गिरता है और फिर तमाम उम्र उठने के काबिल नहीं रहता। आसिफ ने तो मुझे बर्बाद करके घर बसा लिया है, लेकिन मैं अपने घर में भी अजनबी हूँ। मेरा तजुर्बा भी यही कहता है कि रियाकार मर्द का वाकई कोई एतबार नहीं होता। वो एक ऐसे सांप की तरह होता है जो मौका पाते ही डस लेता है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी हविस की खातिर कितनी ही मासूम और बेगुनाह लड़कियों की जिंदगी की शिद्दत में यौम हशर को भी भूल जाते हैं। भाभियां अब मुझसे सीधे मुंह बात न करती थी। अम्मी और अब्बू मुझसे नाराज रहने लगे थे। भाई तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। जब भी मैं उनके सामने नजर आ जाती तो वो मुंह फेरकर अपने कमरे में चले जाते थे। अब मैं पछताती हूँ और सोचती हूँ कि मैं एक ऐसे ही हसीन चेहरे के फ्रेम में उलझ गई थी, तभी धोखा खा गई। फिर जब उसकी शख्सियत से पर्दा उठा बहुत देर हो चुकी थी। कुदरत ने मुझको ऐसी सजा दी कि मेरी जिंदगी वीरान हो गई। सच कहते हैं लड़कियां कांच के खिलौनों की मानिंद होती हैं। उनके लिए जिंदगी एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जिसके इर्द गिर्द लातादाद कांटे भरे होते हैं। जरा देर को पैर रास्ते से उतर जाएं तो तमाम जिस्त जख्मी ही कर देते हैं। जैसा जख्म मैंने अपनी जिंदगी में खाया है, काश कोई दुश्मन भी ना खाए। ये वक्ती दोस्तियां सिर्फ एक जिंदगी नहीं बल्कि खानदानों की इज्जतें पामाल करने के लिए काफी होती हैं। अब सोचती हूँ कि अगर रोक टोक होती और हर बात पर एतबार ना कर लिया जाता तो मैं इतनी बड़ी आजमाइश से बच निकलती। जहाँ औरत की इज्जत नाजुक होती है वहाँ मर्द का रूप भी नाकाबिले एतबार होता है। खुसूसन जब बाप भाई अनपढ़ देहाती हों तो झूठी गैरत के नाम पर लड़कियों के जज्बात और अरमानों का सौदा कर देते हैं। शोहर है तो वो मजाजी खुदा बनकर उसकी खुदी से उनको महरूम कर देता है। ताहम सारा इल्जाम मर्दों को देना भी नाइंसाफी है, क्योंकि अक्सर औरतें फरेब अपनी मर्जी से खाती हैं। अगर वो चाहें तो अपनी जिंदगी की खूबसूरत राहें निहायत होशियारी से मुतय्यन कर सकती हैं, मगर तकदीर के हाथों में अपना सब कुछ सौंप कर खुद अपनी बर्बादी को दावत दे बैठी। तभी तो कहा जाता है कि रोती हुई हर औरत और हंसते हुए हर मर्द पर एतबार नहीं करना चाहिए।